اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ ایک ہمارے پاس کویشچن ہے جس کے اندر ہمیں یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ جو ہے ماڈ کو فائنڈ آؤٹ کریں، لیکن ماڈ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دو قسم کے ماڈ معلوم کرنے کو کہے جاتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے اندر۔ ایک ماڈ وہ جو گروپ ڈیٹا کی صورتحال میں اور کنٹینیوس گروپ ڈیٹا ہو، کیونکہ دو قسم کے گروپ ڈیٹا ہوتے ہیں، ایک کنٹینیوس کے ساتھ اور ایک ڈسکریٹ کے ساتھ۔ فی الحال ہم گروپ ڈیٹا کنٹینیوس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، ماڈ ہوتا کیا ہے اسٹیٹسٹکس کے اندر اور پریکٹیکل لائف میں اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ پریکٹیکل لائف کے اندر یہ ایگزامپل ہے کہ مثال کے طور پر آپ باٹا یا سروس شوز کی شاپ پر جاتے ہیں، وہاں پہ نا اگر آپ غور کریں کہ وہ آپ ان سے پوچھیں کہ کون سا نمبر سب سے زیادہ فروخت ہوتا ہے، یعنی کہ 9 نمبر یا 10 نمبر یا 5 نمبر، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سب سے زیادہ جو فروخت ہونے والا نمبر ہے وہ 9 ہے۔ عموماً جو سے ہیں جو انسانوں کی ہائٹ ہے وہ 9 نمبر کی ہے۔ اسی طرح خواتین کی تقریباً 5 نمبر کا یا 7 نمبر کا فروخت ہوتا ہے شوز، یعنی کوئی ایک نمبر بتائیں گے، اس کو ہم ماڈ کہتے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس کی لینگویج کے اندر اس کا نام ماڈ ہے کہ جو سب سے زیادہ نمبر رپیٹ ہوتا ہے۔ وہ رپیٹ ہونے والے جو 9 نمبر ہے جو شوز کا مین کا ہے فار ایگزامپل، تو اس صورتحال کے اندر اس کو ہم ماڈ کا نام دیں گے۔ اسی طرح اگر خواتین کا ہے تو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، نہیں وہ مین کا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بھی ماڈ ہے، یہ خواتین کے لیے ہمارے پاس موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ماڈ ایک ایسا نمبر ہے جو سب سے زیادہ رپیٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ماڈ ہر وہ چیز کو کہیں گے جو اپنی ریپیٹیشن رکھتی ہے کسی بھی ڈیٹے کے اندر۔ کوئی ڈیٹا ہمارے پاس، کوئی ڈیٹا تو یہ ہے کہ اس کی دکان پر، اس کی شاپ پر جو ہے وہ صرف 9 نمبر نہیں پڑا شوز کی، اس کے اندر تو وہ 8 نمبر بھی پڑا ہوا ہے، اس کے بعد 10 نمبر بھی پڑا ہوا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں 7 نمبر بھی ہے۔ لیکن وہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، وہ اس کو ماڈ نہیں کہہ رہا، بلکہ ماڈ جو سب سے زیادہ رپیٹ ہونے والا نمبر ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ایک اور ہمارے پاس صورتحال آتی ہے کہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اسی شاپ پر 8 نمبر بھی بک رہا ہے اور 9 نمبر بھی بک رہا ہے، تو اس کے اندر ماڈ 2 ہو جائیں گے۔ دو ہمارے پاس ماڈ کنسیڈر کیے جائیں گے کہ اس کا ماڈ جو ہے 8 بھی ہے اور 8 بھی ہے اور 9 بھی ہے۔ اگر 8 نمبر شوز فروخت ہوتا ہے اور 9 نمبر شوز، دونوں برابر فروخت ہوتے ہیں، فار ایگزامپل یہ ایکسیپشن کیس بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بھی کیا کہتے ہیں یہاں پہ لکھا، تو اس کے اندر ماڈ 2 ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ تیسری پاسبلٹی کہ ماڈ جو سے ہے نا وہ سارے شوز برابر فروخت ہو رہے ہیں اس شاپ پر، مطلب 10 نمبر بھی کی تعداد، 10 نمبر شوز بھی فار ایگزامپل وہ 15 پیئر بکتے ہیں، 9 نمبر بھی 15 پیئر بکتے ہیں، 8 نمبر بھی 15 پیئر بکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ماڈ ہوگا سب کا 10 جو سے ہے وہ بھی 15 ٹائمز ہے، 9 بھی 15 ٹائمز ہے اور 8 بھی 15 ٹائمز ہے، تو اس میں ماڈ جو ہوگا وہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں تینوں نمبر ہوں گے، یعنی 8 بھی ہوگا، 9 بھی ہوگا اور 10 بھی ہمارے پاس ہوگا۔ یعنی ماڈ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس صرف اور صرف 1 آئے، وہ 1 کے یعنی کہ ایک انٹیجر آئے، مقصد یہ ہے بتانے کا ایک انٹیجر آئے، وہ 3 انٹیجر بھی آ سکتے ہیں، یعنی 8، 9 اور 10۔ یہ ڈیسیمل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کلاس کے اندر جو ایک کلاس ہے اس کا ماڈ ہائٹ کے اندر کتنا ہے، تو وہاں پہ پتہ لگتا ہے جی کہ 5.5 جو ہائٹ ہے وہ سب سے زیادہ وہاں پر موجود ہے اسٹوڈنٹس وہاں پہ، تو اس کا ماڈ یہ ہے 5.5۔ یعنی کہ اگر فار ایگزامپل 30 کی کلاس ہے تو 15 اسٹوڈنٹ 5.5 کے ہیں، باقی جو ان سے ہیں وہ 5.7 کا کوئی ہو گیا، کوئی جو نابلی کیا کہتے ہیں ہمارے پاس یہ 5 کا ہو گیا، کوئی 6 کا ہو گیا، تو یہ ہمارے پاس ہیں۔ لیکن ماڈ جو سا ہوگا جو سب سے زیادہ ہائٹ ہوگی وہ ہمارے پاس فار ایگزامپل 5.5 ہے، تو یہ سنگل ماڈ ہوگا۔ اسی طرح اگر یہاں پر یہ اس کلاس کے اندر دو ہی ہائٹ ہیں، جو بے شک ایکسیپشن کیس ہے، ایک 5.5 اور دوسری جو ہے 5، ایگزیکٹ 5 اور ایگزیکٹ 5.5، یہ پاسبلٹی ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہاں پر ماڈ 2 ہے۔ اور اگر یہ 3 ہوں، مثال کے طور پر ماڈ 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایگزامپل دینا چاہوں گا، ایک 5.5 ہو گیا کی ہائٹ ہو گئی، ایک 5 کی ہائٹ ہو گئی، ایک جو ہائٹ ہے وہ فار ایگزامپل 5.3 کی ہے۔ یہ تینوں ہائٹ جو سی ہیں، یعنی ان تینوں ہائٹ رکھنے والے اسٹوڈنٹ جو سے ہیں فار ایگزامپل 10 ہیں، اور جبکہ 4-5 اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ ہائٹ کے رکھ رہے ہیں، یعنی کہ 6 فیٹ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اسی کلاس میں موجود ہے، لیکن یہ 3 اسٹوڈنٹس یعنی 5.5،
5 اور 5 پوائنٹ فار ایگزامپل 2، یہ تین ہائٹس کے اسٹوڈنٹ 15 ہیں، تو اس میں ماڈ جو ہے وہ 3 ہمارے پاس ہوگا. اسی طرح یعنی ماڈ میں وہ نمبر جو سب سے زیادہ رپیٹ ہوں، چاہے وہ ایک ہوں نمبر ہوں یا وہ ایک سے زیادہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو لہٰذا ہم اس کو ماڈ ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، اب ہم یہاں پہ یہ آتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گروپ ڈیٹا کو. گروپ ڈیٹا جس طریقے سے ہم نے وہاں پہ ریپریزنٹیشن آف ڈیٹا کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ وہ ڈیٹا ایک را مٹیریل سا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، تو ہم اس کو گروپ میں تقسیم کرتے ہیں، گروپ سے پھر ہم جو ہے وہاں پر اسے آگے کرتے ہیں. یہ اس سے اگلا اسٹیج ہمارے پاس ہے. اگر فار ایگزامپل ہمیں جس طرح ریپریزنٹیشن ڈیٹا کی لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو وہاں پہ ہمیں خود ہی گروپ بنانا پڑے، خود ہی فریکوینسی بنانی پڑے، تو ہم اس کے مطابق کریں گے، لیکن یہ فی الحال بنی ہوئی ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم آتے ہیں جی کہ یہ سوال ہے ہمارے پاس. اس سوال کے اندر آپ کے سامنے اس کویشچنس کے اندر کلاس انٹرول یہ ہے، یہ ہمارے پاس ہے، یہ یعنی یہ، اور اس کے بعد اس کی فریکوینسی یہ ہے، یعنی یہ ہمارے پاس فریکوینسی موجود ہے. اب اس میں اگر غور کریں تو ہمارے پاس نا ایک چیز سامنے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اگر اس کے اوپر اس کی لوئر لمٹ 9.3 ہے اور اس کلاس کی، اور 9.7 اپر لمٹ ہے، لیکن جو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس انٹرول میں یہ اپر لمٹ ہے. اس اپر لمٹ کے اندر اگر غور کریں تو نیکسٹ نمبر سے یہ شروع ہو رہا ہے 9.8 سے. اسی طرح اگر اس کے اندر اپر لمٹ 10.2 ہے تو یہ جو نیکسٹ انٹرول ہے وہ 10.3 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی تھوڑا سا جو ہے وہ نیکسٹ نمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 10.2 سے نہیں سٹارٹ ہو رہا. اگر یہ ایسا ہو تو آپ اس کے اندر کلاس باؤنڈریز جو سی ہے وہ بنائیں گے، جیسا یہ 10.7 ہے، اسی طرح یہ 12.7 ہے ہمارے پاس، 12.7، اور یہ 12.8 ہے ہمارے پاس، یہ 12.8 ہے. ابھی اس کا ویو بہتر ہو جائے گا. تو اگر ایسی صورتحال ہو تو سب سے پہلے ہم ماڈ کے اندر کلاس باؤنڈریز بنائیں گے جب ہم گروپ ڈیٹا کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. کلاس باؤنڈریز بنانے کا طریقہ کار ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم اس کے اندر کلاس باؤنڈریز کے اندر ہم اس طریقے سے کریں گے کہ آپ یہاں پر اس میں کہ یہ 9.8 یہ والی لمٹ لوئر لمٹ سیکنڈ انٹرول کی، اور فرسٹ لمٹ کی اپر لمٹ 9.8 مائنس 9.7 جو بھی ہوگی، ان دونوں کو آپس میں سبٹریکٹ کریں گے اور جو آنسر آئے گا اس کو ڈیوائڈ بائی 2 کریں گے. اور اس آنسر کو جس طرح کہ ہم نے یہاں پر کیا، یہ دیکھیں جی ہم نے اس کے اندر اس جگہ پر کیا آپ کے ساتھ، یہ یہاں پہ کیا ہے جی ہم نے اس میں 9.8 اور مائنس 9.7، یعنی کہ یہ 9.8 آپ کے پاس مائنس دس 9.7، اور اس کو ڈیوائڈڈ بائی کیا تو 0.1 ہمارے پاس کیا کہتے ہیں ڈیوائڈ بائی 2 کیا اور 0.1 ہمارے پاس آنسر آیا جی. اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس آیا 0.05، 0.05 ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یہاں پر آنسر آ گیا جی. اب 0.05 جو یہ آنسر آیا ہے یہ کچھ بھی آ سکتا ہے، یہ 0.02 آ سکتا ہے، یہ 0.0003 آ سکتا ہے، یہ 3 ملٹیپلائی 10⁻⁻⁴ آ سکتا ہے. کچھ بھی یہ آنسر جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا، جس کا طریقہ کار ہم نے یہ فارمولا ڈسکس کر لیا ہے کہ آپ جو ہے پہلی کلاس کی اپر لمٹ مائنس سیکنڈ کلاس کی لوئر لمٹ ڈیوائڈ بائی 2 کے فارمولے کے تحت یہ فائنڈ آؤٹ کریں گے، جو ہر ایک میں ڈفرینٹ ہوگا. جب یہ فائنڈ آؤٹ ہو جائے آپ کے پاس تو جو بھی آپ کے پاس آنسر آتا ہے، جس طرح کہ یہاں پہ آنسر 0.05 آیا ہے، اسے آپ نیٹ ورک جو ہے کے طور پر کریں گے، رف ورک نہیں سمجھیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس آنسر آیا 0.05 وہ آپ نے اپر لمٹ کے اندر یا جتنی بھی اپر لمٹس ہیں اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے. یعنی آپ اسے ایڈ کریں 9.7 آپ کے اس کے اندر ایڈ کریں 9.7 پلس 0.05، یعنی یہ ویو آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں 9.7 اور 0.05، یہ جو لکھا ہوا ہے ہمارے پاس اس کے اندر یہ ایڈ کرنا ہے 0.05، یہ ہم نے ایڈ کرنا ہے. جو بھی یہاں پہ آنسر ہوگا اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے. تو آپ نے یہاں پر اس کے اندر اب اس میں کرتے ہیں جی، آپ اس میں ایڈ جب آپ ایڈ کریں گے تو ایڈ کرنے پر جو آپ کے پاس آئے گا وہ 9.75. جب ہم یہاں 10.2 میں 0.02 ایڈ کریں گے تو پھر 10.25، سملرلی 10.7 میں
प्लस 0.05, 10.75, सिमिलरली 13 पॉइंट, ये सब में ऐड कर देना है। तो 13.2 में प्लस 0.5 ऐड करेंगे तो आपके पास ये हमारे पास लिखी जाएगी क्लास बाउंड्रीज की अपर लिमिट। क्लास बाउंड्रीज की अपर लिमिट हमारे पास होगी। उसके बाद फिर हम, अच्छा दूसरी साइड पे फिर हम क्या करेंगे जी, एक और हम ये काम करेंगे कि जो 0.05 है, 0.05 इसके अंदर लोअर लिमिट के अंदर जो भी ये लोअर लिमिट होगी यहाँ पर, यानी कि लोअर लिमिट आपके पास कुछ भी यहाँ पर लिखी जाएगी, ये हमारे पास लोअर लिमिट, ये हम इसको जन से इसके अंदर ऐड करेंगे 0.05, जो भी ये आंसर आया हुआ होगा यहाँ पर, जो भी आंसर था वो 0.05 इसमें ऐड करेंगे। जो ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज की लोअर लिमिट आ जाएंगे। 9.3 में माइनस 0.05 करेंगे तो 9.25, इसी तरह 9.8 में आप करेंगे तो 9.75, और ये लोअर लिमिट लिखी जाएगी। और यहाँ तक हम लिख लेंगे। इसके अंदर एक पॉइंट और हम यहाँ पे डिस्कस करते चलें कि आपके पास ये जो जो ये आता है ना आंसर, ये आंसर हमारे पास, जो आंसर ये हमारे पास आता है इसके अंदर, यानी अपर लिमिट, ये जो ये आंसर होता है वही आंसर यहाँ होता है। जो इधर आंसर होता है, सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास क्या कहते हैं, जो आंसर इधर होता है यहाँ पर वही आंसर इधर होता है। ये मतलब वैसे ही एक आपको तरीक़ेकार मैं बता रहा हूँ। फिर जो यहाँ होता है वो इस जगह पर होता है, सिमिलरली यहाँ होता है तो वो इधर होता है, और फिर ये हमारे पास लिखा जाए फिर इधर हमारे पास होता है, और यहाँ पे ये सेम यानी कि चल रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ दो जगहों का हमें नहीं पता होता, यानी कि दो जगह पर, बाकी तो आप ब्लाइंड लिख सकते हैं, यानी कि ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर लिख लें। लेकिन जो दो प्लेसेस ऐसी हैं जिनकी कैलकुलेशंस जो है हमें करनी ही पड़ेगी, यानी कि ये और ये लास्ट, ये हमारे पास इन दो की कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ती है। बाकी को ये नहीं मैं कह रहा कि बाकियों की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ये नहीं हरगिज़ हरगिज़, मतलब बाकियों को ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो बाकी हमारे पास रह जाती हैं, यानी आपके पास जो कैलकुलेशंस बाकी होती हैं वो एक दफ़ा ही करने पर दो जगह पे लिखी जाती हैं। मसलन ये यहाँ लिखी है तो अब ये यहाँ पे भी लिखी हुई कैलकुलेशन, जो यहाँ लिखी ये एक दो जगह लिखी गई, उसके बाद क्या कहते हैं एक हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पे लिखी हुई है, आपके पास वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यानी एक दफ़ा कैलकुलेशंस कर लें तो 10.25 हासिल कर लें तो क्लास बाउंड्रीज की नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हासिल हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे 12 पॉइंट आपके पास क्या कहते हैं 75 है, अपर लिमिट है प्रीवियस की, और ये हमारे पास इस तरीके से लिखी जाएगी। ये तो हो गया जी हमारे पास कि जब भी हम मॉड निकालेंगे, कि मॉड को हमने डिस्कस किया कि मॉड क्या होता है और किस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं इसका कि ग्रुप में कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो मैंने एग्जांपल समझाने के लिए दी थी, जैसा बाटा शॉप की या सर्विस शॉप की, जिसमें शूज़ को हमने कहा था कि जो सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला शूज़ है वो मॉड कहलाएगा हमारे पास, उसको स्टैटिस्टिक की लैंग्वेज के अंदर मॉड हम कहेंगे। वरना आम ज़बान में ये कहेंगे कि सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला शूज़ कौन सा है, या सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला आइटम कौन सा है, या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यूज़ कौन सा है, उसका नाम हम मॉड हम यहाँ पर कहते हैं। अब हम आते हैं जी कि मॉड के अंदर, मॉड को ए में दो चीज़ें दी जाएंगी। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़े, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना यहाँ पर क्लास बाउंड्री जो है वो लाजमी आप बनाएं। क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये बाज़ औक़ात ना क्लास बाउंड्री बनाई हुई बनी बनाई दे देते हैं, यानी कि ये इसके अंदर जो है ना, इसकी बजाय हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर मैं ये दिखा, ये नहीं देते, क्लास इंटरवल नहीं देते, बल्कि हमारे पास डायरेक्ट ही वो क्लास बाउंड्री जो सी है वो दे देते हैं, और कहते हैं सवाल को अब आप जो है ना फाइंड आउट करें मॉड। तो अगर क्लास बाउंड्री उसने खुद बना दी है और फिर ये स्टेप की ज़रूरत नहीं है, फिर ये दो ही कॉलम के साथ, एक ये कॉलम और दूसरा कॉलम ये, हमारे पास इन दो कॉलम के साथ सवाल को हम हल कर लेंगे। यानी इसको हम हल, क्योंकि क्लास बाउंड्री भी मौजूद है और फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है, लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं दो ही कॉलम चाहिए हमें यहाँ पर मॉड के लिए मालूम करने के लिए। एक और हमें जो है यहाँ पर मॉड के मालूम करने के लिए ये हमारे पास चाहिए। तो लिहाजा ये अब आपने जज करना है कि आपको क्लास बाउंड्री सवाल के अंदर दी हुई है या नहीं दी हुई। अगर दी हुई है तो फिर हमें जो है ये कैलकुलेशंस, यानी कि ये जो नोट करके हमने कैलकुलेशंस की थी यहाँ पर, ये कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं होगी हमें।
لہٰذا یہ آپ کے اندر جو ہے ڈیسائیڈ خود کرنا ہے. اب اس کی پہچان ہمارے پاس کیا ہوگی؟ اس کی پہچان ہمارے پاس یہ ہوگی، جو ہمارے پاس یہ پہلا انٹرول ہے اس کی اپر باؤنڈری جو سی ہے، جو وہ نمبر جو نمبر وہاں لکھا ہوگا وہی نمبر یہاں ہوگا. میری بات کو غور سے سن لیں کہ جو نمبر آپ کی پریویس پہ اپر لمٹ ہوگی وہ نیکسٹ کلاس کے اندر فرسٹ لوئر لمٹ ہمارے پاس ہوگی، یعنی یہ ہمارے پاس ہوگا. اور ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، جس طرح اب یہ دیکھیں یہ 10 پوائنٹ ہے، یہ ہمارے پاس ایک کلاس ہے. کلاس جو سی ہے، کلاس سے مراد ہے کہ یہاں سے لے کے، کلاس سے مراد ہے یہاں سے لے کے یہاں تک. لیکن کیا کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے اندر نیکسٹ میں یہی نمبر دوبارہ لکھا ہوگا، یعنی یہ دونوں آپ کے پاس. اسی طرح باقی میں کر لیتا ہوں یہاں پر ہر ایک کے اندر یہ نمبر اور یہ نمبر سیم ہوگا ہمارے پاس. یہی اس کی پہچان ہوگی. میں لفظ پہ غور کریں، میں نمبر کہہ رہا ہوں یہاں پر، نمبر سے مراد ریئل نمبر بھی ہوتے ہیں اور انٹیجر بھی ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف اور صرف ڈیسیمل کو نمبر کہیں. مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر نا 1 2 میں لکھ کر بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ ہمارے پاس کس طریقے سے یہ اس کو پہچانیں گے کہ کلاس باؤنڈری ہمارے پاس کیسے لکھی ہوئی ہو. مثال کے طور پر ہمیں سوال اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں آپ نے کلاس باؤنڈری کا سوال نہیں کرنا. مثال کے طور پر یہ کلاس، میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے نا یہاں پہ اس کو کچھ ہائڈ کرتا ہوں اور سوال کو یہاں سے آپ اس کو یہ کریں، اور کلاس باؤنڈریز کو میں جس میں ضرورت نہیں ہوتی وہ ہم کیسے کریں گے، جس کے اندر کلاس باؤنڈری کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں یہاں پہ نا یہ سوال کو میں بنا کر دکھاتا ہوں جس کے اندر کلاس باؤنڈری کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی. یعنی کہ آپ کے پاس کلاس انٹرول جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح دیا ہوگا. دیکھیں جی ہمارے پاس میں 1 2 ایگزامپل کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کس طریقے سے وہاں پر لکھا جاتا ہے. یہ دیکھیں جی ہمارے پاس فار ایگزامپل اس طرح ہے 0 اور اس کے بعد ہمارے پاس 0 سے 10، آگے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں 10 سے 20 اس طرح کر کے ہو. اب اس کے اندر دیکھیں لوئر پچھلی کلاس کی جو لمٹ ہے اپر لمٹ وہ، اور نیکسٹ کلاس کی اپر لمٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سیم ہے. یعنی اب یہ دیکھیں اب اس ٹائم اس کلاس کی لمٹ 20 سے 30 میں 30 اپر لمٹ ہے، اور نیکسٹ کلاس جو ہوگی وہ 30 ہی سے سٹارٹ ہوگی. یہ یعنی کہ انٹیجر بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اسی طرح باقی ہمارے پاس لکھا جائے گا. یعنی کہ آپ کے پاس اس طرح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس اس طریقے سے اگر موجود ہو تو ہم جو ان سے ہے، یعنی یہ سوال ایسے لکھا ہوا اور اس کے مقابلے میں فریکوینسی جو سی ہے وہ ہمارے پاس اس طرح موجود ہو. یہ میں کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ فریکوینسی، یعنی یہ فریکوینسی کا کالم ویسے ہی رہے جیسا ہے ہمارے پاس. فریکوینسی کا کالم جو ہے وہ ایسے ہی رہے، یعنی 2، یعنی 0 سے 10 تک کے انٹرول کی فریکوینسی 2 ہے. 10 سے 20 کی فریکوینسی جو سی ہے وہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یہاں پہ فار ایگزامپل، یعنی یہ میں یوں کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس 15، 20 سے 30 12 ہے فریکوینسی. اسی طرح 17 ہے. اسی طرح باقی ہمارے پاس ہیں، یعنی کہ اگلے انٹرولز ہمارے پاس اس طریقے سے موجود ہیں. تو اس میں کلاس باؤنڈری بنانے کی ضرورت نہیں آئے گی. کلاس باؤنڈری بنانے کی یہاں پر ضرورت نہیں، آپ سیدھا جو ہے نیکسٹ اسٹیپ پر جائیں گے جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا. لیکن اسی طرح میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو جو ہے نا اس کے اندر اور بھی صورتحال ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں تو بہت بہتر رہے گا ہمارے پاس. کہ آپ یہ بھی شو کر دیتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس اس طرح ہے کہ آپ اس کے اندر مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ ہے 11 سے 15 پہلی کلاس. دوسری کلاس ہے آپ کے پاس 15 سے، اس میں کلاس باؤنڈری کی ضرورت نہیں ہے. 15 سے 20 سملرلی آپ آگے چلے جائیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو فالو کر گئے ہوں گے. 25 اور یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس طریقے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اور اس کے بعد اس کی کلاس جو ہے وہاں پہ آپ کو یہ نظر آ جائے گی کہ اس کی فریکوینسی وہ لازمی طور پر بتائے گا کہ جی آپ کے پاس فریکوینسی یہ ہے. یعنی اس کی فار ایگزامپل 2 ہے، اس انٹرول 15 سے 20 کی 55 ہے، 21 سے 12 ہے. اسی طرح باقی ہمارے پاس ہے. ایک اور چیز کہ آپ کے ساتھ یہاں مزید ڈسکس کرنا بہتر ہے ہمارے پاس، تاکہ آپ سوال جو کلاس انٹرولز ہیں
ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں، مثال کے طور پر اس میں ضرورت پیش آئے گی 1، اس میں کلاس باؤنڈریز کی ضرورت پیش آئے گی، باقیوں میں نہیں آئے گی. جس طرح اب یہ 6 سے 10 ہمارے پاس، اب دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں. اب پہلی کلاس کی اپر لمٹ 1 سے 5 میں اپر لمٹ 5 ہے، سیکنڈ کلاس جو کہ 6 سے 10 ہے اس کی لوئر لمٹ 6 ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوگا، ہمیں یہاں پہ جو ہے کلاس باؤنڈریز بنانی ہے، یعنی کہ آپ کے پاس اسی طرح آگے سو آن، یعنی کہ یہ ہمارے پاس، اور اس کی فریکوینسی ہمارے پاس وہی ہوگی جو میں نے یہاں آپ کے سامنے شو کی آپ کے ساتھ، یعنی یہ ہمارے پاس اس طریقے سے لکھی جائے گی. کرتے ہیں جی، یہ دیکھ لیں یہاں پر اس طریقے سے ہمارے پاس ہے. تو اس میں سب سے پہلے کلاس باؤنڈری جو سی ہے وہ آپ نے بنانی ہے، یعنی اس کی ہمارے پاس 2 ہے، فار ایگزامپل 6 سے 10 کلاس کی ہمارے پاس 5 ہے، 11 سے 15 کی 12 ہے. سملرلی باقی جو ہے وہ ہمارے پاس لکھی جائیں گی جتنی بھی انٹرول. اس میں پہلے کلاس باؤنڈری بنائیں گے، پھر ماڈ کو ہم حل کریں گے. اسی یہی چیز ہمارے پاس. اب ہم آتے ہیں جی دوسری سائڈ پر. فار ایگزامپل ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ کلاس باؤنڈری بنانی ہے یا نہیں بنانی، اور یہاں جو ہمیں سوال دیا گیا تھا اس کے اندر کلاس باؤنڈری کی ضرورت تھی. کیوں ضرورت تھی؟ کیونکہ یہ دونوں جو سے ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر سیم نہیں تھے. یہ 9.7 تھا تو اگلا جو ہے اس سے آگے شروع ہو رہا ہے 9.8، یہ 10.2 ہے، اور نیکسٹ کلاس شروع ہو رہی ہے 10.3 سے، یہ 10.2 سے نہیں شروع ہو رہی. تو لہٰذا کلاس باؤنڈریز کی ضرورت تھی اور ہم نے کلاس باؤنڈری بنانی ہے اور بنا کر اس سوال کو اس کے مطابق حل کرنا ہے. اب فار ایگزامپل کلاس باؤنڈری بن گئی. اب ہم آتے ہیں جی کلاس باؤنڈریز کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم اس کے اندر، آپ یہ سمجھیں کہ اب سوال، یعنی کہ ہمارا سوال حل ہوا، اس کے بعد آپ اس کو بھول جائیں، اس کالم کو بھول جائیں. اب نیکسٹ اسٹیپ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اس کالم کے اندر، یعنی اس کالم کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ جو فریکوینسی ہے وہ کون سی ہے. اس سب میں دیکھنا ہے کہ اس میں فریکوینسی سب سے زیادہ کون سی ہے یہاں سے یہاں تک. تو آپ نے یہ دیکھنے کے لیے اس کے اندر دیکھتے ہیں، اگر میں دیکھتا ہوں سب سے زیادہ فریکوینسی جو سی ہے وہ 17 ہے. اب یہ دو ہی کالم نظر آئیں گے آپ کو، کلاس باؤنڈری اور فریکوینسی. یہ 17 ہے، جو سب سے زیادہ ہوگی اس کا نام ایف ایم ہوگا، جو اس سے پریسیڈنگ ہوگی یعنی اس سے پچھلی ہوگی اس کا نام سی ہوگا، اور جو سوری F1 ہوگا، اور جو ہمارے پاس اس سے آگے ہوگی وہ F2 ہوگا. یعنی ہمارے پاس یہ 3 ہوں گی اس کے اندر آپ کے پاس. اور اس کے جو سب سے میکسیمم فریکوینسی ہوگی اس کے کراسپونڈنگ ہم یہ دیکھیں گے کون سا انٹرول ہے، وہ یہ انٹرول ہے کراسپونڈنگ، یہاں سے 10.75 11.25. اس کی لوئر لمٹ دیکھیں گے کون سی ہے، جو کہ 10 پوائنٹ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں 10 پوائنٹ ہمارے پاس 75 ہے، یہ ہے. اس کا نام ایل ہوگا. ایک دفعہ میں پھر دوبارہ بتاتا ہوں کہ جو میکسیمم فریکوینسی ہوگی اس کا نام جو ہے وہ ہم یہاں پر میکسیمم فریکوینسی کا نام، میکسیمم فریکوینسی کا نام جو ہے ہم یہ رکھیں گے، اس کا نام ایف ایم رکھیں گے، اور اس کا نام جو سا ہے سوری F1 رکھیں گے. 12 کا نام F1 رکھیں گے، اور اس کا نام ایف ایم رکھیں گے، اور اس کا نام F2 رکھیں گے، اس کا نام L رکھیں گے. جو میکسیمم فریکوینسی کے سامنے انٹرول ہوگا اس کی لوئر کلاس باؤنڈری جو بھی ہوگی چاہے، اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایچ فائنڈ آؤٹ کریں گے. یہی چیز ہم نے یہاں پر کی ہے، جب وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی ہم اس میں کہ اس کے اندر ہمارے پاس کیا کہتے ہیں. ہاں جی یہ دیکھیں جی اب ہم نے یہاں پر اسی بات کو ڈسکس کیا ہے. ہمارے پاس اس میں ایک یہ ہے میکسیمم، یعنی یہ ہمارے پاس ہے جی، اس کو جو ہمارے پاس ہے 17، اس کو ہم نے دیکھیں یہاں پر اس کا نام جو رکھا ہے ہم نے ایف ایم رکھا، ایف ایم. اس کے بعد اس سے اوپر جو سی کلاس ہمارے پاس ہے، یعنی یہ ہمارے پاس اس کے اندر
اس کا نام ہم نے F1 رکھا. پہلے سب سے پہلے جو ہمارا بیس بنتا ہے وہ میکسیمم فریکوینسی بنتی ہے, اسی سے ہم فیصلے کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرف کو جانا ہے. تو یہ ہمارے پاس اس کے اندر ہم نے یہاں پہ اس کا نام F1 رکھا, اور جو ہمارے پاس ہے میکسیمم فریکوینسی سے نیچے ویلیو, اس کا نام ہم نے F2 رکھا. F2 یہ دیکھیں ہمارے پاس اس میں, اس کو ہم دکھا بھی دیتے ہیں یہاں پر F2. اور جو میکسیمم فریکوینسی کے سامنے والی یہ کلاس ہے جو کہ 10.75 ہے, یہ لوئر جو 10.75 سے 11.25, اس کا نام ہم نے اسمال ایل رکھا. لوئر لمٹ رکھا اس کا, جو بھی ہوگی ہمارے پاس. اس کے بعد پھر ہم نے ایچ فائنڈ آؤٹ کیا. ایچ جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے وہ ہم نے یہاں سے فائنڈ آؤٹ کیا ہے, اس میں سے جو میکسیمم فریکوینسی 17 ہے اس کے سامنے یہ دیکھیں 11.25 اور اس کے بعد 10.75. تو اس کا آنسر جو ہے وہ 0.5 ہے, یہ ایچ ہے. اس میں یعنی ماڈ میں ہمیں گروپ ڈیٹا کے اندر, کنٹینیوس گروپ ڈیٹا کے اندر ایف ایم فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, F1 فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, F2 فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور ایچ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہم نے جن سے فارمولا اپلائی کر دینا ہے. کون سا فارمولا ہم اپلائی کریں گے جی؟ اس کے اندر یہ فارمولا ہم نے جن سے ہے وہ اپلائی کر دینا ہے. یہ آپ کے پاس فارمولا ہے ماڈ کا, یہ فارمولا, اس میں ویلیوز ہم رکھیں گے. جو ویلیوز ہم نے رکھی تو پھر ہمارے پاس یہ صورتحال سامنے آئی. یہ فارمولا آپ یاد رکھ لیں. اس کے بعد جب ہم نے اس کو سولو کیا تو ہمارے پاس یہ جو ہے وہ ہمارے پاس سمپلیفائی ہونے کے بعد ماڈ جو سا تھا وہ یہ آ گیا. یہ اس گروپ ڈیٹا کی جو ہمارے پاس ہے اس کا ماڈ ہم اپروکسیمیٹ کہہ رہے ہیں. ایک بات اور ذہن میں رہے کہ اسے ہم اپروکسیمیٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نمبر ہے جو سب سے زیادہ رپیٹ ہوا. کون سا نمبر ہمارے پاس؟ یہ نمبر ہمارے پاس کیا کہتے ہیں, سب سے زیادہ رپیٹ ہونے والا نمبر 11.0625 ہے. اور ایک اور بات, اس سوال کی ویریفیکیشن کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ماڈ صحیح نکلا یا غلط نکلا. اس کا نا یہ اس کے اندر ہونا ضروری ہے, اس کلاس کے اندر, یعنی 10.75 سے لے کے 11.25 یہ کم سے کم اس میں ضرور ہو. غلطی کے چانسز تو اس کے باوجود بھی رہیں گے, لیکن کیا کہتے ہیں نا, یہ کافی حد تک ہمیں جو ہے یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کا یہ آنسر ماڈ جب بھی ماڈ نکلے گا گروپ ڈیٹا کے اندر وہ ماڈل, اس کو ہم ماڈل کلاس بھی کہتے ہیں. ماڈل کلاس MODEL, ماڈل کلاس میں موجود ہونا ضروری ہے. تو یہ اس کے اندر لائک کرے گا 11.0625 ہمارے پاس ہوگا. اور ایک اور اس میں خاص بات ہوگی اس ماڈ کے اندر, وہ یہ کہ یہ جو بھی آنسر آئے گا وہ یہ 11.25 نہیں آئے گا. 11.25 جو ہے وہ انکلوڈ ہی نہیں ہوتا اس انٹرول کے اندر, لہٰذا یہ ہمارے پاس نہیں آئے گا. اب اس کے اندر یہاں پہ تو ہمارا سوال ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس کے اندر کچھ جو ہے پوائنٹس اور رہ جاتے ہیں, وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں جو ہمارے پاس ہے. یہ کون سے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر لیتا ہوں. پوائنٹ وہ کیا ہے؟ میں نے یہ کہا, ذرا بات بڑے غور سے سننا, آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. میں نے یہ کہا کہ جو ماڈ ہے کنٹینیوس گروپ ڈیٹا کے اندر, نمبر 1 ہم اس کی کلاس باؤنڈری نکالیں گے, اس کا فیصلہ کریں گے کلاس باؤنڈری فائنڈ آؤٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو وہ طریقہ کار میں نے ڈسکس کر لیا, میں دوبارہ ڈسکس نہیں کر رہا. دوسرا میں نے یہ کہا کہ جو فریکوینسی کا کالم ہے, جو بھی فریکوینسی کا کالم ہے اس میں میکسیمم نمبر دیکھیں گے. میکسیمم نمبر ہم یہاں پر دیکھیں گے. تو میکسیمم نمبر جو ہوگا اس کا نام FM رکھیں گے ہم, یعنی کہ اس کا نام FM رکھیں گے ہم, FM. اور جو اس سے اوپر والی فریکوینسی ہوگی اس کا نام F1 رکھیں گے, جیسا کہ یہ ہم نے رکھا. اور FM یہ 17 اس کا رکھا. اس کے بعد اس سے پریویس فریکوینسی ہوگی وہ 14 رکھیں گے. اور اس میں لوئر لمٹ جو اس ماڈل کلاس میں جو فریکوینسی میکسیمم فریکوینسی کے سامنے ہوگا وہ یہاں لکھیں. لیکن میرا ایک سوال ہے, کویشچنس کیا ہے یہ دیکھیں جی, میں آپ کے سامنے اب یہ سوال رکھتا ہوں
کہ کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ماڈل کلاس جو ہے وہ سب سے اوپر والی بن جائے. مثلا میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے اگر یہ بن جائے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی، اس طرح بات سمجھ نہیں آئے گی. ہم یہاں پہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ 2 کی بجائے یہاں پہ یہ 2 لکھا ہوا ہے، میں اس کے اندر نا یہاں پہ فار ایگزامپل ہمارے پاس سوال میں اس کے اندر 32 لکھ دیتا ہوں. 32. اب بتائیں مجھے کیا یہ ہمارے پاس 32 میکسیمم نہیں ہے؟ یعنی اس پوری فریکوینسی کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر 32 کہ اب ہم نے دیکھنا ہے ماڈ، اور یہاں پہ ماڈ آ گیا 32. اب اس میں دیکھنا ہے فریکوینسی میں میکسیمم نمبر کون سا ہے جس کو ہم ایف ایم قرار دے دیں. تو اس میں نظر اب آتا ہے ڈیٹا میں 32 ہے. اگر 32 ہے تو اس میں ایف ایم تو چلو 32 ہو گیا، یعنی یہاں پر ایف ایم کی جگہ 17 کی جگہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں یہاں پر 32 آ گیا، یعنی یہاں پہ 32 آ گیا. 32 لکھ دیں گے، آپ لکھ دینا جی. اس کے بعد آگے اب دوسرا سوال میرا یہ ہے، ایف ٹو بھی آپ کا ڈیسائیڈ ہو گیا. ایف ٹو آپ کا کیا ڈیسائیڈ ہوگا جی ہمارے پاس؟ ایف ٹو آپ کا ڈیسائیڈ ہوگا 5. 5 آپ کا ڈیسائیڈ ہو گیا، ایف ٹو بھی ڈیسائیڈ ہو گیا. آپ کا ایل کیا ڈیسائیڈ ہوگا؟ جو لوئر لمٹ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ ہوگی، یعنی لوئر لمٹ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں اس کی جگہ 9.2 آپ کے پاس آئے گا یہاں پر. اس میں یہ آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے جی اس کے اندر، یعنی یہ یہاں پر لکھا جائے گا 9.25. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. لیکن F1 کیسے لکھیں گے؟ یہ F1 اس کا کیا بنا؟ یہ تو جو میکسیمم فریکوینسی ہوتی ہے اس کے اوپر والا نمبر ہوتا ہے اب تک کے ڈسکشن کے مطابق. یہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر. جو اگر نہ ہو، ایک بات یاد رکھنا کہ جو بھی ویزیبل نہ ہو گروپ ڈیٹا کے اندر، اس کے اندر آپ یہاں پہ 0 لکھیں گے. یہ 0 ہے جی ہمارے پاس. F1 کی ویلیو جو اوپر موجود نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اوپر، یہ اس کے اوپر جو ہے یہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں یہاں پر اس میں یہاں پر ایف ایم یہ ہو گیا، لیکن اس سے اوپر نہیں ہے، یہاں پہ نمبر نہیں ہے F1 جس کو F1 قرار دیں. تو ایف جو ہے یہاں پر ہم لکھ بھی دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہاں پر آپ ضرور اس کو کنسیڈر کیجیے گا. تو یہ آپ کے پاس یہاں پر 0 ہوگا، اور پھر سوال کو ہم حل کریں گے. یعنی باقی ویلیوز فارمولا وہی رہے گا، یہ نہیں کہ فارمولا میں کہہ رہا ہوں کہ چینج ہو جائے گا، نہیں، یہ فارمولا یہی رہے گا ایل پلس ایچ انٹو ایف ایم مائنس ایف ون اوور ہمارے پاس ایف ایم مائنس ایف ون پلس ایف ایم مائنس ایف ٹو، اور باقی اسے ہم حل کر دیں گے. اور دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ اس کلاس کے اندر جو ماڈ ہوگا، یعنی اس کے مطابق 32 کے مطابق 9.25 سے اور 9.75 کے انٹرول کے اندر آئے گا. جبکہ اس کے اندر ایک بات اور بھی کہہ رہا ہوں کہ 9.75 نہیں آئے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس نمبر آئے گا. لہٰذا یہ ہمارے پاس ماڈ کے اندر گروپ ڈیٹا کو کس طرح ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، ہماری ڈسکشن یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ جی، باقی نیکسٹ لیکچر کے اندر. تو لہٰذا اس میں ایک پوائنٹ اور آتا ہے، وہ اگر آپ خود سوچ کے مجھے جواب بتا دیں تو بہت بڑی بات ہوگی کہ اس کے اندر ایک ڈرا بیک بھی ہے. کیا ڈرا بیک ہے وہ آپ بتائیں گے کہ کیا ہمارے پاس ہے؟ بڑا معمولی سا ہے، کہنے کو معمولی سا ہے، نہ کہنے کو تو بہت بڑی بات ہمارے پاس ہو جائے. انشاءاللہ جی باقی وہ آپ جب بھیجیں گے تب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ وہ کون سا پوائنٹ ہو سکتا ہے. اللہ حافظ.